اب آئیے میں مدرسہ جامعۃ الاصلاح کبیر ڈی کے حضرت مفتی محمد سیف اللہ صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور چند منٹوں میں خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم علماء کرام، اساتذہ اعظام، ارباب مدارس، ائمہ مساجد، دانشوران قوم و ملت، معزز مہمانان گرامی، طلبہ عزیز اور بالخصوص آج کے وہ خوش نصیب حفاظ جن کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ مبارک اور روح پرور اجتماع بفضلہ تعالی مدرسہ جامعۃ الاصلاح کبیر ڈی توپچانچی ضلع دھنباد کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہم سب ایک نہایت مقدس، باوقار اور عظیم دینی تقریب جلسہ دستار بندی میں شریک ہیں۔ سب سے پہلے میں ادارے کے جانب سے آپ تمام مہمانان کرام کے دل کے اتھاہ گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کی تشریف آوری کو اپنے لیے باعث سعادت اور عزت افتخار سمجھتا ہوں۔ اس عظیم تقریب کے انعقاد علماء، طلباء، عوام و خواص کا یہ امڑتا ہوا سیلاب، مختلف اضلاع اور صوبوں کی نمائندگی کرنے والے دانشوران قوم و ملت کا یہ ہجوم دراصل فضل الہی اور توفیق خداوندی کا ایک مظہر ہے کہ اسی نے قرآن جیسی عظیم الشان اور لازوال کتاب نازل فرما کر قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کر دیا، اور بالخصوص مسلمانوں کے دلوں میں ایسی محبت ودیت فرما دی کہ وہ سکون و قرار کے لیے کشاں کشاں قرآنی فضا اور روحانی ماحول کی طرف چل نکلے۔ ساری تعریفیں اسی خدائے بزرگ برتر کے لیے ہے جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ نہیں ہے کوئی بھی تیرے سوا جہاں والا، نہیں ہے کوئی بھی تیرے سوا جہاں والا، تو ہی ہے خالق کون و مکان خدا والا۔ ہر ایک ذرے میں تیری نشان نمایاں ہے، زمین و عرش پہ تیرا ہی بول بالا ہے۔ اندھیروں میں بھی اجالا دکھایا تو نے، اندھیروں میں بھی اجالا دکھا دیا تو نے، بھٹکنے والوں کو رستہ بتا دیا تو نے۔ محترم حضرات، اسلام میں جو علم کی عظمت بیان کی گئی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اقرا کے لفظ سے نازل ہوئی، جو اس بات کا اعلان ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی علم پر قائم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود امی ہونے کے علم کے جو دریا بہائے اور کلام الہی کی فصاحت و بلاغت، حکمت و مصلحت اور تفکر و تدبر کی دعوت سے ایسا عظیم انقلاب برپا کیا کہ اس وقت ایک حذاق و ماہرین، کونا مشق شعرا، گفتار و خطابت کے شہسواران نے بھی گھٹنا ٹیک کر اس بات کا اعتراف کیا کہ جب حضور پاک علیہ السلام نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت ولید ابن مغیرہ کے سامنے کی تو اس نے کہا اعیدھا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ پڑھیے۔ پھر آپ نے اس کی تلاوت فرمائی تو ولید ابن مغیرہ نے برجستہ کہا ان لہو لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اعلاہ لمثمر وان اسفلہ لمغدق وما هو بقول البشر۔ خدا کی قسم اس کی باتیں میٹھی ہیں، اس کی بات فصیح ہے، اس کی چوٹی پھلدار ہے، اس کا نیچے بہت زیادہ ہے، وہ اعلیٰ ہے اور اس سے آگے نہیں جایا جا سکتا، اور یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اس اعتراف کے بعد صفِ کفر و شرک میں ماتم بچھ گیا۔ قرآن کریم نے بار بار ان کو للکارا، بالآخر قرآن کے الفاظ میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ان سے یہ کام ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا کہ وہ قرآن جیسا کلام پیش کر سکے۔ آج کا یہ جلسہ صرف رسمی تقریب نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و سنت کی خدمت کے لیے ایک نئی نسل کا اعلان ہے۔ آج ان خوش نصیب حفاظ کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جا رہی ہے جنہوں
جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات سبقاً قرآن کریم کو یاد کرنے میں صرف کیے، راتوں کی محنت، اساتذہ کرام کی دعائیں، والدین کی قربانیاں اور ان کی اپنی جد و جہد کے بعد وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ یہ دستار دراصل عزت و وقار، علم و عمل، تقوی اور ذمہ داری کی علامت ہے۔ یہ صرف سر پر باندھا جانے والا کپڑا نہیں بلکہ ایک عہد ہے کہ یہ طلبہ دین اسلام کی سربلندی، ملت کی اصلاح اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں گے۔ محترم حاضرین، مدارس اسلامیہ ہمیشہ سے دین کے مضبوط قلعے رہے ہیں۔ جب امت پر فتنوں کے بادل منڈلائے، انہی مدارس سے ایسے رجال کار پیدا ہوئے جنہوں نے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی۔ آج بھی اگر دین اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے تو اس میں مدارس دینیہ اور علماء حق کی عظیم قربانیاں شامل ہیں۔ مدرسہ جامعۃ الاصلاح کبیر ڈی توپ چانچی دھنباد بھی الحمدللہ اسی مبارک سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس کی بنیاد 1970 کے اگست کے مہینے میں رکھی گئی۔ حضرت حافظ خلیل احمد صاحب مرحوم نے گاؤں اور محلے کے لوگوں کو دینی علوم اور قرآن و سنت کی اہمیت کو بتایا۔ لوگوں نے حضرت حافظ خلیل صاحب کا ساتھ دینے اور تعاون کرنے کا وعدہ کیا۔ انتہائی ظلمت و تاریکی میں دین کا یہ شمع جلایا گیا۔ پھر اس کی روشنی اور فیض کو عام کرنے میں ایک بافیض عالم دین جو تقوی، طہارت، گفتار و کردار کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ میری مراد استاد الاساتذہ حضرت الحاج مولانا محمد محسن صاحب مظاہری دامت برکاتہم، اول صدر المدرسین مدرسہ حضا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت حافظ محمد سراج الدین صاحب مرحوم، حضرت ماسٹر محمد یونس صاحب، ماسٹر امان اللہ اور ماسٹر شمیم صاحبان نے اس ادارے کی خوب آبیاری کی اور قلیل مدت میں ہی ادارے نے اپنی الگ ایک پہچان بنا لیا۔ گاؤں کے مخلصین حضرات نے ابتدا میں نیچے ٹولہ میں جہاں ابھی یہ جامع مسجد ہے وہاں اس ادارے کو قائم کیا۔ وہاں بڑی آب و تاب کے ساتھ قریباً 20 سالوں تک ادارہ تشنگان علوم کی پیاس بجھاتا رہا۔ پھر 1991 میں محلے کے مخلصین نے جی ٹی روڈ پر ایک بڑی اراضی مدرسے کے نام سے وقف کیا اور یہ ادارہ اپنی 2 منزلہ عمارت، خوبصورت مسجد کے ساتھ قرآن و سنت کی شمع جلائے ہوئے راہ روان علم کو راستہ دکھا رہا ہے اور ہزاروں گم کردہ راہوں کو رہنمائی کر رہا ہے۔ شمع الفت جلائے بیٹھا ہے، نغمہ وحدت سنائے بیٹھا ہے، تیرے عاشق یہ حافظ قرآن دل میں عظمت جمائے بیٹھا ہے۔ حضرت الحاج محی الدین صاحب مرحوم، حضرت صدر علی حسین صاحب مرحوم، حضرت جناب قاری یونس صاحب مرحوم اور حضرت حاجی شرف الدین صاحب اور ان کے معاونین نے بڑی عرقریزی جاں فشانی کے ساتھ اس کی آبیاری کرتے رہے۔ پھر ایک نیک صفت ولی کامل، متواضع اور منکسر المزاج، علماء نواز شخصیت جناب الحاج عبدالعزیز صاحب مرحوم 786 بیڑی مرچنٹ چھاد آباد اور ان کے بھائی جناب علاؤالدین صاحب مرحوم نے تعمیر کی ذمہ داری اٹھائی اور آج یہ ادارہ انہی مخلصین کی قربانیوں کے نتیجے میں اس وقت اپنی مشن کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ ادارہ منفرد خصوصیات اور امتیاز کا حامل ہے۔ یہاں درس نظامی پر ہمیشہ زور دیا گیا جس کے نتیجے میں یہاں سے فارغین طلبہ کثیر تعداد میں دارالعلوم دیوبند، مظاہر سہارنپور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ جاتے ہیں اور سند فراغت و فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں علوم عصریہ پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے تاکہ بچے بڑے کالج اور یونیورسٹیوں سے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے دنیا میں اپنا نام روشن کرے۔ الحمدللہ اس ادارے نے تعلیم کی ایک ہوا چلائی، لوگوں میں علمی ذوق پیدا کیا جس کے نتیجے میں کم و بیش آج اس بستی میں قریباً 300 سے زائد انجینئرز اور ماسٹر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ یہ ادارہ ابتدائی سے بزرگ علماء اور اکابر کے ولود و مسعود کی آماجگاہ رہا ہے اور ہندوستان کی مقتدر شخصیات نے اپنی تشریف آوری سے ادارہ اور اہل محلہ کو فیضیاب کیا ہے۔ ان اکابر علماء کرام میں سے چند مخصوص حضرات کا اسم گرامی یہ ہے: حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا سید احمد سید رابع حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سید اندر شاہ صاحب مسعودی رحمہ اللہ۔ ان کے علاوہ بہت سے اکابر علماء کرام نے اپنی آمد سے ادارے کو شرف
بخشا ہے، اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ پر اپنا سایہ رحمت نازل فرمائے اور ادارے کو دین دنیا رات شغل ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔